السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. متمیان حسین ازاداران حسین نند لسم وریزده نن هاغ وریزده چنن وریزی بانده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاڑی نن هاغ وریزده چه اهل بیت طول غمگین دی نن لسم محرم بانده اسمان و زمکی طول جاڑی حسین بانده لہذا توسو سبی تکڑا لدغ جلوس سرا دغی ازدر سرا چه رسول چه کلا امتنا وقت او اجر رسالات لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ زتو سنا صرف اجر رسالات کے انداغ اوڑم چه اما اہل البیت سر محبات وکوئی تو سو ثابت اکڑلا چه محبات مو اکڑلو چه دو حسین غام کی نن غمگین یو موٹولا او حسین آغا ذات دے چہار کس غوڑی چه حسین امو ہے نہ صرف شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے بلکہ دنیا کی تمام طاقتیں یہ کہتی ہے کہ کاش حسین ہمارے ہوتے. کرسچین مسیحی وہ اسکالر کہتے ہیں لو کان الحسین منا لنشرنا لہو فی کل ارض رعیتا. مسیحی عالم کہتے ہیں کہ اے کاش حسین ہمارے ہوتے اور ہم سرزمین میں ہر جگہ حسین کے لیے علم کھڑا کرتے. اور آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ رونا سنت نبوی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن بھی گواہ ہے اس بات کا اور حدیث بھی گواہ ہے. قرآن میں سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں وہاں پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں 30 سال تک اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. جب ایک نبی اپنے زندہ بیٹے پہ 30 سال ماتم کر رہا ہے 30 سال اپنے بیٹے پہ رو رہا ہے تو ہم جگر دختر فاطمہ اور دختر نبوی فاطمہ کی جگر حسین پر کیوں نہیں رو سکتے؟ اور یہ احمد بن حنبل اہل سنت برادران کی کتاب ہے معتبر صحاح ستہ سے ہے. وہاں پر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 274 274 پر حضرت عبیدہ وہوا فی ہجری کہ جب رسول کے آخری لمحات تھے جان کنی کی حالت تھی تو ان کا سر میری گود میں تھا اور رسول کا سانس اور رسول کی حیات وہیں پہ ختم ہوئی تو وضعت رأسہ علی وسادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول کے سر کو تکیے پہ رکھا وَأَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ اور میں نے ماتم بپا کیا وَضَرَبْتُ وَجْهِ. اس جملے پہ غور کرے حضرت عائشہ فرماتی ہے احمد بن حنبل میں فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی رحلت پر ضربتو وجہی اپنے چہرے کو پیٹا اور مارا. یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے کہ اہل البیت پہ رونا اور چہرہ پیٹنا. اور کنز العمال اہل سنت کی کتاب ہے وہاں پہ جلد نمبر 8 اور صفحہ 119 119 پر یہ ہے لقد
بکا علی خالد بن ولید فی المدینۃ النساء و بنی مغیرہ سبعہ، خالد بن ولید پر پورا مدینہ اور بنی مغیرہ کا قبیلہ 7 دن تک روتا رہا. نہ صرف رویا اور یشققن الجیوبا، اپنی گریباں کو چاکا، ویضربن الوجوہ، اور اپنی چہروں کو پیٹا. خالد بن ولید ایک صحابی تھے، جب ان پہ ہم رو سکتے ہیں اور پورا مدینہ 7 دن غم منا سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹ سکتا ہے، تو میں فرزند رسول حسین ابن علی پہ کیوں نہیں رو سکتا؟ لہذا اور ہم یہ جلوس برآمد کرتے ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ظالمین کے خلاف ہے، مظلوم کا ساتھی ہیں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. 6 پارہ نکال کے دیکھ، پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ شور مچائیں، آپ جلوس نکالیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم، لیکن اس شخص کے لیے آپ جلوس نکال سکتے ہیں، اس شخص کے لیے آپ رو سکتے ہیں، اس شخص کے لیے خود کو پیٹ سکتے ہیں کہ جس پر ظلم ہوا ہو. لہذا حسین سے بڑھ کر پوری تاریخ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ زیادہ مظلوم ہو. حسین مظلوم انسانیت ہے. اور ہم شیعہ قوم نہ صرف حسین پہ روتے ہیں، نہ صرف اس یزید کی ہم مخالفت کرتے ہیں، بلکہ آج بھی اگر یزید کے نقش قدم پر چلنے والا امریکہ اور اسرائیل اگر فلسطین پر حملہ کرتا ہے، غزہ پر حملہ کرتا ہے، تو ہم اس امریکہ کی بھی خلاف ہے، اور ہم اس اسرائیل کی بھی خلاف ہے، اور ہم اس عرب ممالک کی بھی مخالف ہے کہ جو ریاض میں مندر تو بناتے ہیں، شراب خانے تو بناتے ہیں، مگر نہتے مسلمانوں، فلسطینوں اور غزہ کے مسلمانوں کا مدد نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسیدیت، نعرہ حیدری. میرا سلام ہو امام راحل امام خمینی پر کہ جنہوں نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں متفرق نہ رہو، متفق رہو، اتحاد میں رہو. اگر تمام عالم کے مسلمان اکٹھا ہو کر بالٹی بھر دے ایک پانی سے اور اسرائیل پر ڈالے تو اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے امام راحل کی بات نہیں مانی اور ہم منتشر ہو گئے. میرا سلام ہو فرزند انقلاب رہبر معظم خامنہئی پر کہ جنہوں نے جہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے مشکل پیش آئی تو وہ صفحے اول پر پہلے رہے اور انہوں نے مدد کی. مگر افسوس ہے، مجھے افسوس ہے باقی مسلمان ممالک پر. 18 سے 22 ممالک ہیں خلیج کے عرب ممالک، مگر خواب غفلت سے سو رہے ہیں، اور وہاں فلسطین میں معصوم بچوں کو اور ان کے ہسپتالوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، ہزاروں میں بچے شہید ہو رہے ہیں، مگر ہمارے یہ مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یہود کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے مسلمان وہی یہودیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہیں سے ڈالر لے رہے ہیں، اور اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے انہوں نے. یہ واحد قوم ہے، شیعہ قوم ہے کہ جو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور ظالم کے مخالف کھڑے ہیں ہمیشہ سے. مرد آباد، مرد آباد. یہ عاشورہ کا پیغام ہے.
یہ کوئی نہ سوچے کہ آج 10 محرم کو ہم امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ حسین نے بھی کہا مثل لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بلکہ اگر 1400 سال بعد بھی میرے جیسا حسینی اگر پیدا ہو جائے وہ یزید جیسے یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ خلیق رحیم است علی، حی القیوم است علی، قدوس قدیم است علی، کون کریم است علی، علی علی علی۔ قتل حسین اصل میں قتل مصطفیٰ ہے، یہ جملہ سن لیجئے، قتل حسین اصل میں قتل مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے، سنن ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے، سنن ابن ترمذی نے بھی لکھا ہے، 3 کتب صحاح ستہ میں سے اہل سنت کے معتبر کتابوں نے لکھا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لہٰذا اگر آج حسین کی شہادت کا دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی شہادت کا دن ہے۔ تو جب رسول کی شہادت کا دن ہو تو یہ صرف شیعوں پر فرض نہیں، صرف شیعوں پر واجب نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام پر واجب ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلے اور حسین کے لیے ماتم کرے۔ لبیک یا حسین۔ آج اس حسین کی شہادت کا دن ہے کہ آج مسجد و مینار نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، آج یہ نمازیں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے، آج یہ آذانیں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے، آج اسلام کا نام نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، آج روزہ نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، آج کعبہ اس صورت میں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے۔ یہ برکت ہے حسین کی کہ جو آج ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ حسین کہ جو ناطق قرآن ہے، وہ حسین کہ جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو حسین ہادی ہے۔ اگر کہ قرآن شفا کی کتاب ہے تو حسین کی تربت خاک شفا ہے۔ حسین نے اپنا سر تو کٹایا، حسین نے اپنا سر نیزے پہ بلند تو کروایا، مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ ثابت کر دیا کہ حسین کے سر اور جسم میں فرق تو ہو سکتا ہے، جدائی تو ہو سکتی ہے، مگر حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، ننداغ حسین شهادات وريجا ده بس مسايبو تراتهم ده صرف يو شير مودير خواق شو مويلة تبايوني كملين ماریا نقوی آئی تھا نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت ہے در کا اثر بول رہا ہے۔ یہ دین کہ جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، یہ دین کہ جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے۔ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے۔ قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے بد سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں۔ نن حمد و حسین اگ روب و دبدبے ہوا ہے باتنا، آغا دشمنون دور کی دی، خوف کی دی، ہے بد سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ لہذا حسین قربانی ویر کھڑلا خپل آل، خپل اہل البیت، خپل زمن، خپل وریرونا طول کربلا ترا وستل چشی نپارا کربلا زنداشی کہ کربلا زنداش و اسلام زندہ دے، اسلام المونز دے، اسلام رجا دے، اسلام زکاة دے، اسلام ہر مستحب ہر واجب عمال دے، نن کچیری زندہ دے آغا دو حسین واجینا زندہ دے۔ لہذا طول عالم اسلام دا پارا ضروری دے، چاہے آغا کمی فرقی سارا تعلق لری دے اسلام، آغا پکور دے۔ یہ بہترین خبرہ ایو علیم کری و پڑھو مکڑالا چاہا ایچ
لسم ریزی باندې درې ورځې تګې وګې د زهرا زوی حسین شهید شوی دی. کچیرې دا د خندي خبره وي هر څو یې ټوله خواندو بیا. اہل سنت برادرانو ته یم نورا فرقو ته یم اگر یہ ہنسنے کی بات ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ 3 دن بھوکا پیاسا کربلا کی دشت پر اور وہاں کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا شہید کرایا گیا، اگر یہ ہنسنے کا مقام ہے تو آئیں سب مل کر ہنستے ہیں، مگر اگر یہ رونے کا مقام ہے تو آئیں ہمارے ساتھ جلوس میں شامل ہو جائیں تو سب مل کر روتے ہیں حسین کے لیے. لہذا جوانان خوی میدان د پاره خواندې کولو اکبر غونته جوان زلجانو باندې ناست و. قسم د جنگ ورڅخه خوند کولو ته عباس میدان ته روان و. خو لیکن لږ سوچ وکړئ، ملنګانو نه معافي غواړم، پر یاد غواړم، خو لږ سوچ وکړئ 6 میاشتو د دک څه قصور و. دا سر ته بوزي دا بچای دسته متام ته سوچ وکړئ وروڼو. حسین کسه تاسې زیارت یا شورا پړاو کړي دی السلام علیک ایها الوتر الموتور، یہی چې اما سلامی اگه حسین باندې چې کربلا میدان کې بیلا پاتې شول. لسم ریزه دی وروره فریاد وکا، یہی چې حسین کله بیلا پاتې شولو، یہی چې یو غاږ یې وکړلو هل من ناصر ینصرنی، څوک شته د حسین مدد راشي. مولا کله غاږ وکړو، یہی چې خیمو کې ژړا اسکه شوله. توجه ما سره ملنګان بخپله ملنګي کوي، توجه ما سره ته فریاد وکړه وروره. یہی چې خیمو کې ژړا اواز اسکه شولو، مولا چې سترګې وغړولې کسي چې څلورم امام ما ته توره راخیستې دی، خیمونه دروازي. غاږ یې ورته وکړو، امی گلسوم خورې بیمار امام خیمې ته نابسه، څلورم امام یې رانابسلو، امام حسین خیمې ته راغللو، یوې بلې خیمې کې ژړا دی اواز دی. مولا پوښتنه وکړله خورې د ژړا اواز څنګه دی؟ ویلې وروره کله چې تا میدان کې بې کسي غږ وکړو اصغر ګوهري نه ځان غورځولی دی، اصغر ګوهري نه ځان غورځولی دی. یو ځلې اصغر یې ارواخیستلو، اصغر یې ارواخیستلو میدان طرف ته یې روان کړلو. ظالمانو ویله ما خیال حسین قرآن راوباسلو، وی راغللو میدان ته بوتللو. ظالمانو منځلنجه شوله، ظالمانو منځلنجه شوه. ابن سعد حکم وکړو چې د حسین خبرې ختم کا. دغې جملې ته سوچ وکړه وروره، لسم دی میر دی لږ محسوس کا، کربلا محسوسه کا. یہی چې ابن سعد حکم وکړو هرمله ګل کېږدوه. یہی چې زه څه وکړم دغه ځای کې د ابن سعدی ارمه طفله بسهم وظلیمه د اصغر حلقوم د سخ ښکلی کا. یو ځلې ګل راغللو د اصغر حلقوم باندې ولګېدلو، اصغر د پلار کود کې وډپېدلو، مور ته یې مخ واړولو، مورې ګیلاره نه ونه کې حلقوم وړوکی دی.